نوجوانوں حالات بدل چکے ہیں. آج اگر کوئی غیر مسلم بھائی ایسا جاگتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھگوان کی عبادت کریں تو ضرور وہ 50 روپے کی شیرنی لے کر جاتا, پھول کا مالا لے کر جاتا. لیکن آپ کا رب آپ سے نہ شیرنی مانگتا ہے نہ مالا مانگتا ہے. وہ تو صرف یہ کہتا کہ تم میرے سامنے سجدہ کر کے یہ بتا دو کہ ہم تم کو یاد ہیں. میرے یاد رکھنے کے لیے تم اگر نماز پڑھو گے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, اگر تم مجھ کو یاد کرو گے میں تم کو یاد رکھوں گا. تم ایک کے سامنے یاد کرو گے میں ہزاروں کے سامنے تم کو یاد کر کے دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ آج سے 5 وقت کے نمازی بنیں گے. ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھا کر کہو کہ اے اللہ ہم تیرے نام پر یہ حد کرتے ہیں. اللہ کو ہم سب کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھنے. آمین. ماشاءاللہ آپ کے اس پیشانی کے نیچے آپ کی یہ آنکھ ہے. بولو یہ آنکھ بھی اللہ کی امانت ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول کو آنکھ تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن نبی نے فرمایا کہ مومن کی آنکھ نیچی ہوا کرتی ہے, مومن کی آنکھ گناہ سے بچا کرتی ہے, مومن کی آنکھ کے پتلے پر گناہ کے داغ اور دھبے نہیں لگتے. لیکن آج وہ نوجوان جو جلسوں میں ماشاءاللہ قدم آگے رکھتا ہے, جو آج نعرے لگانے پر 1 نمبر پہ ہے, آج ان کی آنکھ کی پتلی کو دیکھو کہ آج یہ پلاسٹک کا ڈبہ موبائل, آج یہ اسکرین ٹچ موبائل, آج 18 گھنٹہ میرا یہ نوجوان بیٹا اور بھائی موبائل کے اسکرین پر گندی تصویروں سے کھیلتا ہے, گندے گانے اپنے کان میں بھرتا ہے اور گندی تصویروں کو دیکھ کر اپنے دماغ کو گندا کرتا ہے. کیا بولو یہ آنکھ کی روشنی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آج اگر اللہ چھین لے دنیا کے تمام ہاسپٹل میں جاؤ, بلی اور بندر کی آنکھ تو مل سکتی, یہ اوریجنل آنکھ واپس نہیں ہو سکتی. میں ابھی جھارکھنڈ کے دورے پر تھا, ایک مدرسے میں گیا, اس کا محتمم نابینا, اللہ نے اس کو بہت نعمت دی, بڑا مدرسے کا ناظم بنایا, زمین جائیداد بھی بہت دی. وہ مجلس لگی ہوئی تھی, ایک بندہ نعت پڑھ رہا تھا, جب مدینے کا ذکر آیا تو اس کے آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. جب مجلس ختم ہوئی اس نے میرا ہاتھ پکڑا, کہا کہ مفتی صاحب آپ لوگ سفر میں رہتے ہیں, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. میں نے پوچھا کہ کیا دعا؟ کہا کہ آپ چلتے پھرتے یہ دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھ سے میری اولاد چھین لے, اللہ مجھ سے میری جائیداد چھین لے, اللہ جو نعمت چھیننا چاہتا ہے چھین لے, لیکن صرف چند منٹ کے لیے میرے آنکھ میں روشنی کو واپس کر دے تاکہ میں اس آنکھ سے دنیا کا دیدار کر سکوں. اے لوگوں بتاؤ, جس کے آنکھ میں روشنی نہیں ہے آج پوچھو کہ اس روشنی کی کیا قیمت ہے؟ تم اس آنکھ کی پتلی کو ناپاک کرتے ہو, اس پر گندی تصویریں دیکھ کر, بلو فلمیں دیکھ کر, گندی چیزوں کو اپنے آنکھوں سے سیکھ کر آج اپنی روح کو ناپاک اور گندا کرتے. یہ تمہارا ایمان اجازت نہیں دیتا. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نگاہ کو نیچی رکھے, ایک ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے نگاہ کی حفاظت کرے, ایک ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آنکھ کی پتلی پر گناہوں کا داغ بیٹھنے نہیں دے. اگر یہ شان تم نے پیدا کی, یہ آنکھ محمد الرسول اللہ والی آنکھ ہوگی. اگر تم نے اس آنکھ کی حفاظت کی, یہ آنکھ ایک سچے مسلمان کی آنکھ ہوگی. آج ہمارے سامنے اس آنکھ کے ساتھ میری ناک کھڑی ہے. لوگوں اس ناک کو بھی محمد الرسول اللہ کی سیرت پہ ڈالو. کیسے ڈالو گے؟ آج شادی بیاہ کا موقع آتا تو 22 اسکارپیو پہ بیٹے کی بارات جاتی ہے اور ماشاءاللہ 5 لاکھ کا ڈیکوریشن سجایا جاتا اور پیسے کو پانی کی طرح بہایا جاتا. پوچھو کہ کیا بات ہے تو کہتا ہے کہ میں مکھیا صاحب ہوں, میں سرپنچ صاحب ہوں, میں فلاں گاؤں کا سرگنا ہوں, میں کیسے سادہ نکاح کروں گا؟ لوگوں اپنے ضمیر کو زندہ کرو. آج تم 5 لاکھ کے ڈیکوریشن میں بیٹے کا نکاح کرتے, آج تم 50 اسکارپیو پہ بارات جاتے. کیا یہی نبی کی سیرت ہے؟ کیا یہی محمد کی سنت ہے؟ یاد رکھو محمد کی سنت یہ ہے کہ نبی نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد, کہ نکاح اعلان کر کے کرو اور نکاح کے کام کو مسجد میں انجام دو. نبی نے فرمایا
जैसे नमाज पढ़ना इबादत है वैसे निकाह करना भी इबादत है। लेकिन आज कई परसेंट मुसलमान अपने बेटे का निकाह मस्जिद में करता नहीं, नाक झुक जाएगी, नाक कट जाएगी, डेकोरेशन में निकाह होगा, दूसरे मंचों पे निकाह होगा, लेकिन अल्लाह के घर मस्जिद में निकाह नहीं होगा। मुसलमानों सुनो, तुमसे लाख गुना ज्यादा दौलत ईसाई के पास है, तुमसे लाख गुना ज्यादा ताकत ईसाई के पास है, तुमसे बड़ी तादाद ईसाइयों की है। आज जाकर देखो और समझो कि कोई ईसाई का बेटा अगर बादशाह का बेटा भी है, शहजादा भी है, अगर उसका निकाह होगा तो गिरजा घर में होगा, गिरजा घर से बाहर उसका निकाह नहीं हो सकता। आज ईसाई कौम अपने मिटे हुए दीन की पाबंद है। आज उसके बेटे और शहजादे के निकाह गिरजा घर में होगा। ये फटीचर मुसलमान जिसके जेब में थोड़े पैसे की गर्मी आ गई, समाज में थोड़ी हैसियत हो गई, आज इसने मस्जिद के रुतबे को घटाया, आज डेकोरेशन के पिंडाल को अहमियत है, लेकिन आज मस्जिद की दीवार को अहमियत नहीं है। अगर मुसलमान है, ईमान सीने में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने सहाबा का निकाह पढ़ाया, तारीख में पढ़कर देखो कि कहाँ पढ़ाया है। अगर आप भी नबी से मोहब्बत करते हो तो बोलो हमें भी अपने बच्चों का निकाह इबादत समझकर मस्जिद में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मस्जिद में होना चाहिए निकाह कि नहीं होना चाहिए? तो कौन लोग हो जो ये नियत कर सकते हो कि मैं इंशाअल्लाह अपना निकाह अगर हो गया है तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों का निकाह हम मस्जिद में करेंगे? बोलो हाथ उठाओ तो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह कबूल फरमाए। याद रखो ये सुन्नत मर रही है। आज की तारीख में ये मुसलमान अगर इस सुन्नत को जिंदा करेगा तो जब सुन्नत कोई मर रही हो तो उसको जिंदा करने वाले मुसलमान को अल्लाह 100 शहीद का सवाब अता फरमाता है। तय करो कि आज मिटे हुए दीन वाली कौम आज उसको अपना कर आज वो नमूना पेश कर रही है जो उसके पेशवा ने कहा। तो मेरे नबी ने जो रास्ता अपनाया मैं भी उस पर अमल करके ये साबित करूंगा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत का पैरोकार हूँ। बोलो बाराती आज हम लोग जाते हैं तो कौन मुसलमान बाराती जाने में पीछे रहता है? अरे कोई पीछे रहता है? 25 स्कॉर्पियो एक कलर का होना चाहिए और हाजी साहब, नमाजी साहब, जमाती साहब सब माशाअल्लाह अगली सीट पर बैठकर बाराती जाने के लिए तैयार रहते हैं। कभी सोचा कि प्लेट साफ करके अगर नहीं खाया तो कहता है कि मौलाना साहब आप सुन्नत की हिफाजत नहीं करते। अगर टखना से नीचे पाजामा हो गया तो इमाम साहब ऐलान करता है खबरदार जिसके टखना से नीचे पाजामा है वो ऊपर कर ले। लेकिन हम जैसा बेशरम मुसलमान आज बाराती की गाड़ी पे चढ़ के बारात जाता, जबकि 1.25 लाख पैगंबर की शादी हुई, कहीं बाराती का सबूत नहीं। 1.25 लाख सहाबा की शादी हुई, कहीं बाराती का सबूत नहीं। बोलो जब बाराती नबी की जिंदगी में नहीं है, सहाबा की जिंदगी में नहीं है, तो क्या बोलो अगर कोई मुसलमान इसको अपना कर इस बाराती के रिवाज को बढ़ाता है तो बोलो नबी की शरीयत के खिलाफ करता है कि नहीं करता है? लेकिन कहोगे तो कहेगा कि नाक कट जाएगा, हमारी नाक नीची हो जाएगी। समाज में लोग क्या करेंगे? आप लोगों को मालूम होगा कि दारुल देवबंद के पहले सदर मुदर्रिस हजरत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके घर में बेटी सियानी हुई तो अहलिया ने कहा कि हजरत खाली मदरसा चलेगा कि बेटी की शादी की भी फिक्र कीजिएगा। हजरत ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम देख रहे हैं कोई लड़का पसंद आएगा तो मस्जिद में हम छहोड़ा पर निकाह कर देंगे और अपनी बेटी को इंशाअल्लाह सलामती के साथ रुखसत कर देंगे। अब बीवी ने कहा कि क्या आप मस्जिद में निकाह करेंगे तो घर में खाना पीना नहीं पकेगा, मेरे रिश्तेदार लोग नहीं आएंगे? तो हजरत ने कहा कुछ नहीं होगा, छुआरे पे मस्जिद में निकाह होगा और मेरी बेटी अल्लाह के नाम पर रुखसत होगी। तो अहलिया ने कहा कि तब तो हम लोगों की नाक ही कट जाएगी।
حضرت نے کہا کہ ناک کٹے یا پیر کٹے، رسول سے رشتہ نہ کٹے، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں۔ لڑکا پسند آیا، حضرت نے عصر کی نماز کے بعد مسجد میں نکاح پڑھایا اپنی بیٹی کا۔ دوسرے دن جو کچھ ملا بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جب بیٹی رخصت ہو گئی تو حضرت نے غسل کیا، نیا کپڑا پہنا، تیل لگایا، گھر میں ایک آئینہ رکھا تھا، اس آئینہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ 2-4-5 منٹ تک آئینہ کو دیکھ رہے۔ بیوی تو پہلے سے غصہ تھی، کہا کیا بات ہے، یہ بہت کرتا پاجامہ نیا پہن کے آئینے کو اتنی دیر سے نہار رہے ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ حضرت نے کہا کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ کہا کہ ایک تو شادی میں بات نہیں مانی، آج جب کچھ پوچھتے ہیں تو جواب نہیں دیتے۔ تو حضرت نے کہا کہ تم جواب جاننا چاہتی ہو؟ کہا کہ جواب ہی کے لیے تو سوال کیا۔ حضرت نے کہا کہ سنو، تم بولی تھی کہ اگر مسجد میں میری بیٹی کا نکاح ہوگا، بھوج بھنڈارا نہیں ہوگا تو ہم لوگوں کی ناک کٹ جائے گی۔ ہم تو ایسا ہی کام کیے ہیں، اسی لیے آئینہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ناک ادھر سے کٹی ہے کہ ادھر سے کٹی ہے۔ کیا ناک کٹی تھی؟ بولو نا، ارے ناک کٹی، یہ بے ایمانی ہے، یہ ضمیر کا گندا پن ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، جو آج اپنے نفس کے لیے، سماج میں اپنے ناک کو اونچی کرنے کے لیے، جو شخص نبی کی سنت کو مارتا ہے، جو شخص آج نبی کی سنت کو پیروں سے روکتا ہے، وہ شخص سب کچھ ہو سکتا لیکن محمد الرسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج شادی کے موقع پر جو فضول خرچی ہے، آج شادی کے موقع پر جو باراتیوں کی رسم ہے، پہلے تو حال یہ تھا کہ مرد باراتی جاتے تھے، اب یہ بے ضمیر بے غیرت مسلمان آج اپنی جوان بیٹی اور بہووں کو لا کر باراتی میں لے جاتا ہے اور فخر سے کہتا کہ مسلمان ہے، تمہاری غیرت مر گئی، تمہارا ایمان سڑ گیا کہ آج اپنی بیٹی اور بہووں کو بے آبرو کرنے کے لیے، غیر محرموں کے سامنے لانے کے لیے آج تم بے چین ہو اور باراتی کے نام پر اپنی جوان بیٹی اور بہن کو لا کر آج باراتی کے نام پر دوسرے کے گھر لے جاتے ہو۔ لوگوں یاد رکھو، یہ مسئلہ صاف سن لیجئے کہ باراتی کے نام پر، لڑکے والے کی دعوت پر جو مسلمان بیٹی والے کے یہاں کھانے جاتا ہے، اس کا کھانا مشکوک ہے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کھانا اس کے لیے درست ہے یا یہ کھانا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ آج بیٹا والے جس کو دعوت دیتے ہیں اور بیٹی والوں کے یہاں جو جا کر کھاتا ہے، یاد رکھو یہ معاملہ شریعت کی نگاہ میں اتنا زیادہ داغدار ہے کہ ایک سچا مسلمان جس کے سینے میں اتنا بھی تقویٰ ہو، وہ اس بات کی حفاظت کرے گا کہ ہم کسی بھی قیمت پر صرف بیٹا والے کی دعوت پر بیٹی والے کے لقمے کو نہ کھائیں، تاکہ کہیں ہمارے اس تقوی پر حرام خوری کا داغ لگ نہ جائے۔ آج اس لیے ذہن کو صاف کرو، اور مسلمان جب تم کو دعوت دیا جائے باراتی کی تو تم بیٹا والے سے کہو کہ میرے نام کا پرزہ لکھ کر بیٹی والے سے منگاؤ، دعوت کا کارڈ منگاؤ، تب تو ہم بیٹی والے کے یہاں جائیں گے۔ صرف تمہارے کہنے پر، تمہارے دعوت نامہ پر ہم باراتی میں جا کر اپنے خون اور اپنے پیٹ کے لقمے کو مشکوک نہیں کریں گے۔ جس مومن کو اتنی پہچان ہوگی انشاءاللہ وہ باراتی سے بچے گا، جس مومن کی یہ شان ہوگی انشاءاللہ وہ بغیر کسی دعوت کے بیٹی والے کے یہاں جا کر کھانے سے پرہیز کرے گا۔ ناک میری ہے لیکن یہ ناک اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہمیشہ لحاظ رکھنا کہ میں اس ناک کو 100 مرتبہ کاٹ سکتا ہوں لیکن اللہ کی شان کو میں زمین پر کبھی جھکنے نہیں دے سکتا۔ جو ایمان کی پہچان ہے اس کو کبھی مرنے نہیں دے سکتا۔ جو ایمان والے کی زندگی کی اپنی علامت ہے اس علامت کو کبھی مٹنے نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں، میں بھیک مانگتا ہوں، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ۔ آج تمہاری 8 لاکھ سے زیادہ بیٹیاں 3 سال کے اندر مرتد ہو کر غیروں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں، صرف اس لیے کہ تم نے نکاح کو اتنا مشکل بنایا، تم نے نکاح کو اتنا مہنگا بنایا کہ آج بیوہ کی بیٹی، آج غریب اور مزدور کی بیٹی 40 سال اور 38 سال کی عمر میں جب مایوس ہو جاتی ہے
تو وہ راستہ اختیار کرتی ہے جس راستے میں اس کا ایمان بھی لٹتا ہے اور اس کی عزت بھی تباہ اور برباد ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونتن، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ کیا جائے۔ اور آج مسلمان لوٹا ہوا مال، حرام کے راستے سے کمائی ہوئی دولت آج اس راستے میں لٹا کر آج اس نبی کی سنت کو بہتا اور مشکل بنا کر آج بیٹیوں کی زندگی کو آگ میں جھونک رہا ہے، پنکھے میں لٹکنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ آج بیٹیاں تمہارے اس نکاح کے مشکل ہونے کی وجہ سے، جہیز کے بڑھتے رواج کی وجہ سے، تمہارے سماج کے اندر مطالبے کے مزاج کی وجہ سے آج نکاح اتنا مشکل ہو گیا۔ ایک غریب اور بیوہ کی بیٹی آسانی کے ساتھ اس کی ڈولی سجائی نہیں جا رہی ہے۔ پہلے تو آپ کی برادری میں مانگنے چاہنے کا رواج نہیں تھا، لیکن دیکھا دیکھی آج الحمدللہ آپ بھی دوسروں سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ کتنا تو مسلمان اس برادری کا میں جانتا ہوں کہ اس میں جہیز بیسی نہیں ملے گا تو اچھل کے دوسری برادری میں شادی کرتا تاکہ وہاں اس کو موٹا مال مل جائے۔ یہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور جانتے ہیں۔ آپ کہیں تو میں نام تک بتا سکتا ہوں۔ کیا یہ امت کا مزاج ہوگا؟ کیا نبی کی بیٹی کی شادی، صحابہ کے بیٹوں کی شادی میں کبھی جہیز کے لینے اور کبھی مال کے ایٹھنے کا کوئی تصور تھا؟ آج بھی جاؤ عرب، لوگ جہیز کے نام سے اتنا جانتے ہیں جو بیٹا والا بیٹی کو دیتا ہے، بیٹی والا نہیں بیٹا والا۔ آج اگر کویت کے اندر آپ چاہیں کہ میری شادی ہو تو بیٹی والا 3 شرط رکھتا ہے کہ پہلے لڑکا والا لڑکی کے لیے گھر لکھ کر کے دے دے، پہلے لڑکا والا لڑکی کے لیے گاڑی اور نوکر کا انتظام کرے، پہلے لڑکا والا مہر کا پیسہ ادا کرے۔ جب یہ 3 کام لڑکا والا کر دیتا ہے تب جا کر اس لڑکی کا نکاح ہوتا ہے۔ اور یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، الٹی نیا چلتی ہے۔ یہاں لڑکا والا لڑکی کو نہیں دیتا بلکہ لڑکی والے سے مال ایٹھا جاتا، لڑکی والے سے اپاجے لے کے بے غیرت بے ضمیر نوجوان پھٹپھٹیا اڑاتا ہے، پورنیہ جاتا ہے، گلاب باغ جاتا ہے اور فخر سے کہتا ہے کہ میں جوان ہوں۔ تمہاری جوانی بے غیرتی کی جوانی، اگر تمہاری جوانی میں جوانی ہوتی تو تم کہتے کہ میں اگر مسجد کے سامنے بھیک نہیں مانگتا، اگر مندر کے دروازے پر ہاتھ نہیں پھیلاتا، اگر میں کسی کے سامنے کٹورا لے کر کھڑا نہیں ہوتا تو میں بیٹی والے کے سامنے زبان کھول کر اپاچے نہیں مانگ سکتا، میں بیٹی والے سے کسی سامان کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ میرا یقین ہے کہ میں نے خدا کا کلمہ پڑھا ہے اور وہ کلمہ کہتا ہے کہ اللہ جس نے تجھ کو پیٹ میں ماں کے کھلایا، جس نے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں تمہارے لیے دودھ کا انتظام کیا، اس اللہ پہ یقین کرو۔ اس زمین پر ظلم کر کے بیٹیوں کی زندگی کو اچیرن مت بناؤ، بلکہ یہ کہو کہ میں منہ کا کٹورا کھول کر نبی کی سیرت کو دار دار نہیں کروں گا بلکہ اللہ پر یقین کروں گا۔ اللہ اتنا دے گا جتنا کوئی بیٹی والا میرے لیے زندگی میں نہیں دے سکتا۔ بولو اگر اللہ یہ جذبات دے تو کیا بغیر جہیز کے انشاءاللہ نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور حالت تو اتنی پتھر ہو گئی کہ مہر 51,000، مفتی صاحب لکھیے دین مہر، یعنی اپنا تو مال نقدی وصول کرتا، یعنی اگر پھٹپھٹیا دینے میں 3 دن کی دیری ہو گئی تو گھر میں چوچرا شروع ہو جاتا، گودریج نہیں آیا تو منہ بگڑ جاتا، فریج نہیں ملا تو بار بار اس کا تذکرہ کرتا۔ اپنا مال جلدی وصول ہو، اور بیوی کو دیا مہر میں کتنا؟ 51,000، تو کہا کہ یہ دین مہر دنیا میں کیا ادا کرے گا؟ بے ایمان بے زمین مرتے تک اس کو ادا نہیں کرتا۔ جانتے ہو یہ مہر کا پیسہ کتنا بڑا قرض ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے، مہر میں جو کچھ ڈالا جاتا اگر اس نے زندگی میں اس کو ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر زناکار لکھا ہوا ہوگا، اس کی پیشانی پر زناکار لکھا ہوگا۔ شرم آنی چاہیے کہ آپ مسلمان ہو، آپ نے بیوی کے نام پر مال باندھا، اس کا پیسہ ادا نہیں کیا، طے کرو کہ اگر تم نقدی وصول کرتے ہو تو بیوی کا مہر بھی نقدی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج مزاج نہیں،
کوئی نوجوان آج تک ایسا نہیں ملا جو کہے کہ مفتی صاحب میرا 21,000 کا مہر ہوگا، میں نقدی دوں گا، میں اسی مجلس میں ادا کروں گا جس میں میرا نکاح پڑھایا جا رہا۔ اگر یہ شان پیدا ہو تو بولو صحابہ کی زندگی میں مہر کو نقدی دینے کا جو مزاج تھا، بولو نبی کی زندگی کی یہ سنت زندہ ہوگی کہ نہیں؟ آج بھیک مانگنے والوں، تلک مانگنے والوں، جہیز مانگنے والوں، نوجوانوں سنو، ابھی حیدرآباد میں ایک بچی کا نکاح ہوا، 3 دن نہیں گزرا کہ لڑکی پھانسی لٹک کے مر گئی۔ اس کے ماں باپ کو خبر ہوئی، اس کے ماں باپ گئے اور جا کر لڑکی کی لاش کو اتارا، اس کو کفن دفن کر کے مٹی میں دفن کیا۔ لیکن جب باپ بیٹی کے گھر میں آیا اور اس کے سامان کو سمیٹنے لگا تو تکیا کے نیچے سے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا جس میں بیٹی نے اپنے قلم سے کچھ لکھا تھا، جب باپ نے پڑھا تو اس کے آنکھ سے جھر جھر آنسو بہنے لگے۔ بیٹی نے لکھا تھا کہ ابا جان 3 دن ہو گئے جب سے میں نے پیر پر رکھا ہے، مجھ کو جہیز کا تانا دیا جا رہا ہے، جہیز کے بارے میں بار بار ٹارچر کیا جا رہا ہے، میں مجبور ہو گئی، پھانسی پہ لٹک گئی، میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن کاغذ کا یہ ٹکڑا چھوڑ کر جاتی ہوں۔ ابا آپ اس کو پڑھ لیجئے گا اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں آئندہ خیال رکھیے گا، اور جس کے کوکھ میں اللہ نے بیٹی دی ہو سکے تو یہ پرزہ ان کو بھی سمجھائیے گا۔ بیٹی نے لکھا تھا کہ ابا اب کی بار جب میری دوسری بہن کو رخصت کیجیے گا تو دنیا کے سامان کے ساتھ کفن کا کپڑا بھی ضرور دیجیے گا۔ معلوم نہیں میری طرح کب میری بہن کو بھی پنکھے میں لٹک کے جان دینا پڑے، کم سے کم باپ کا دیا ہوا کفن تو ہوگا جس میں وہ زندگی کی آخری سوچ ہوگی۔ میری بیٹی مجھ سے کفن مانگا، آج میری بیٹی سماج سے کفن کی بھیک مانگا، کس دن کے لیے زندہ ہو؟ کس دن کے لیے اپنے لالچی پیٹ کو تم کھولے ہوئے ہو؟ اس منہ کے کٹورے کو بند کرو۔ سنو، وہ انسان زیادہ ذلیل نہیں ہے جو مندر اور مسجد کے گیٹ پر بھیک مانگتا ہے، اس سے بڑھ کر ذلیل وہ ہے جو بیٹی والے کے سامنے منہ کا کٹورا کھولتا ہے، اور مسجد مندر میں بھیک مانگنے والا اس کا کٹورا چھوٹا ہوتا ہے۔ 50 روپیہ دے دو گے خوش ہو جائے گا، سلام کرے گا۔ اور یہ جو بھیک مانگا مسلمان ہے، بیٹا کے نام پر جو جہیز تلک کا کام کرتا ہے، اس کا کٹورا تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کٹورا میں تو پہلے تو چکیا جاتا تھا، اب چرچکیا گھسنے لگا، اور ماشاءاللہ جتنی دولت تم کو ہے اس کے منہ میں ٹھونس دو، اس کا پیٹ کبھی بھر نہیں سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا لا یملأ فاہ الا التراب، ایسے لالچی کے پیٹ کو قبر کی مٹی تو بھر سکتی، خدا کی قسم دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی۔ کتنے دن کھاؤ گے یہ مال، کتنے دن اڑاؤ گے یہ موٹر سائیکل، کتنے دن کسی کو رلا کر جو پیسے تم نے لیے ہیں اپنی مٹھی میں، کتنے دن اس کو اڑاؤ گے؟ شرم کرو، جوانی کی غیرت کا خیال رکھو، مسلمانیت کی پہچان کو بچاؤ، نبی کی شان کی حفاظت کرو، اور طے کرو کہ انشاءاللہ اگر میں باشعور مسلمان ہوں، نبی کا وفادار ہوں، تو میں نبی کی سنت کے مطابق نکاح کروں گا۔ انشاءاللہ منہ کا کٹورا کھول کر زمین پر نہ بھیک مانگوں گا، نہ کسی بیٹی والے کو لوٹوں گا، نہ کبھی زمین پر نبی کی سنت کے خلاف عمل کروں گا۔ اللہ ہمت دے تو بولو جہیز سے توبہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ اٹھاؤ پاور کے ساتھ ہاتھ، ماشاءاللہ۔ اور یہ معاملہ کب ختم ہوگا؟ جب بیٹی کو جائیداد میں حصہ دو گے، جائیداد میں حصہ۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ 3 بیٹی 1 بیٹا، مرنے سے پہلے سب زمین بیٹا کو رہتے ہیں، اب بیٹی ٹھن ٹھن کو پائے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا تمہارے سر پر بالوں میں کتنا بڑا قرض جا رہا ہے؟ حاجی بنتے ہو، نمازی بنتے ہو، مفتی اور قاضی بنتے ہو، کان کھول کر سنو، اگر تم بیٹا کو جائیداد دے کے گئے، بیٹی کو تم نے حق سے محروم رکھا، تو چاہے تمہاری نماز بہت پہاڑ کے برابر ہو، چاہے تم نے 40 مرتبہ حج کیا ہو، جب تک بیٹی قیامت کے دن معاف نہیں کرے گی، تم جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتے، جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ اس وراثت کے سسٹم کو زندہ کرو، بیٹیوں کو رضامند کرو، ان کے حق کو، اور یہ سوچو کہ اگر یہ بیٹا بن کر پیدا ہوتی تو بولو وہ اپنا حق لیتی کہ نہیں لیتی؟
ارے لیتی کہ نہیں لیتی؟ اب اگر بیٹی ہے تو آدھا لے رہی، تو اس آدھے کا حق تو اس کو ادا کرو۔ بیٹا چراغ جلائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جب بیٹا پیدا ہوتا تو چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا، اب بیٹی پیدا ہوتی تو منہ پر پانی پڑ جاتا، اور لگتا ہے کہ ساتھ کچھ اس کے چہرے پہ ڈالا گیا اور اس کا چہرہ جھلسا کا محسوس ہوتا۔ کیا یہ بیٹی نعمت نہیں ہے؟ کیا یہ بیٹی اولاد نہیں ہے؟ کیا یہ بیٹی خدا کی طرف سے انعام نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے ضمیر کو زندہ کرنا چاہیے کہ لوگوں، بیٹا اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ اللہ کی صرف نعمت ہے، لیکن بیٹی اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ یہ رحمت اس لیے کہ اگر 9 بیٹا بھی تم کو ہوگا تو 9 بیٹا تم کو کیا کیا دے گا معلوم ہے؟ مرنے سے پہلے تو ایک آدھ پھیٹک ضرور ٹھوکے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی زمین میں جھنجھٹ چھوڑ گئے تو ہر دن گالی کا پھول تمہارے قبر پہ چڑھے۔ بولو یہی انعام ہے کہ نہیں؟ اور وہ بیچاری بیٹی جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ میرے لیے بوجھ ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ 3 بیٹے بھی اگر خدا نے دیا، محبت سے پالا، عزت سے شادی کیا، نبی فرماتے ہیں کہ یہ انسان قیامت کے دن خدا کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ اور نبی نے مثال دے کر فرمایا کہ انا و ابوہا کہاتین، کہ میں اور اس بیٹی کا باپ جنت میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ جو نبی کا مقام جنت میں ہوگا اس سے صرف 1 درجہ نیچے اس باپ کا مقام ہوگا جس نے 3 بیٹیوں کی دنیا میں پرورش کی۔ مسلمانوں، آج منہ لٹکاتے، بیٹا پیدا ہو تو بتاشا بانٹتے، بیٹی پیدا ہو تو چہرے پہ پانی پڑتا۔ نہیں، یہ تمہارے لیے جنت کا راستہ کھولتی ہے، یہ تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نبی اگر کسی کو 2 بیٹے ہو، نبی نے فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گا، میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کیا بولو، آج یہ بیٹی کی عزت میرے سماج میں گھٹی ہے کہ نہیں گھٹی؟ اتنی گھٹی ہے کہ میرے پاس اس بات کا علم ہے کہ ایک نوجوان نے 3 بیٹی پیدا کرنے والی بیوی کو اس لیے طلاق دیا کہ اس کو صرف 3 بیٹی پیدا ہوئی۔ میں عمارت شریعہ کا خادم ہوں، بلواری شریف عمارت شریعہ میں ہاسپٹل ہے، وہاں ایک عورت کو لایا گیا جس کو بچہ پیدا ہونا تھا۔ بچہ پیدا ہوا، نرس نے بتایا کہ بہن تم کو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ 1 گھنٹہ گزرا کہ اچانک اس عورت کے دل کی دھڑکن بڑھی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ نارمل ڈیلیوری ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہوئی؟ کیا ڈیلیوری میں کوئی دقت آئی، پریشانی آئی، کیا معاملہ ہوا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ کوئی کمی نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا کہ آخر اس کے دل کی دھڑکن کیوں بڑھی، اس 30 سال کی بیٹی کی زندگی کا رشتہ کیوں ٹوٹا؟ تو پتا چلا کہ اس کو 2 بیٹی پہلے ہو چکی تھی، اور جب یہ ہاسپٹل آ رہی تھی تو نکھٹو ساس نے کہا تھا کہ اب کی اگر بیٹی پیدا ہو تو پلٹ کر میرے دروازے پر پیر مت رکھنا۔ جیسے ہی نرس نے اس کو بتایا کہ تجھ کو بیٹی پیدا ہوئی، ساس کی بات آئی، اس کو زندگی کا راستہ تاریک لگا، دل کی دھڑکن بڑھی، اور 30 سال کی یہ بیٹی بغیر کسی قصور کے دل کی دھڑکن بند ہونے کی وجہ سے انتقال ہوئی۔ کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا یہ زمین پر خدا کی مار نہیں پڑے؟ کیا آج تم اپنے ظلم کی وجہ سے ایسی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرتے ہو؟ لوگوں یاد رکھو، کوئی بھی انسان بیٹا کے دروازے سے بھوکا لوٹ سکتا، لیکن بیٹی کے دروازے سے بھوکا نہیں لوٹ سکتا۔ یاد کرو، جب باپ بستر پہ پڑ جاتا، ماں بستر پہ پڑ جاتی ہے تو بہو کو گھن آنے لگتی ہے، اور بیٹی ہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو آخری وقت میں ماں اور باپ کے گندگی کو صاف کرتا ہے۔ قیمت سمجھو اس بیٹی، پیار کو، اس کو محبت کرو، اسے جنت کا ٹکٹ سمجھو، اور یقین کرو خدا کے رسول کے فرمان پر کہ جو 2 بیٹیوں کی بھی حفاظت کرے گا، عزت کے ساتھ اس کی شادی کرے گا، اللہ اس کو اپنے ساتھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جنت میں ضرور لاتا۔ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بولو ہم لوگ کیا انشاءاللہ بیٹیوں کو حق بھی دیں گے؟ بولو دیں گے حق انشاءاللہ۔ مت بے ایمانی کرو، مت ظلم کرو،
عرفات کے میدان میں بھی جا کر ہاتھ اٹھاؤ گے، پیشانی زندگی بھر رگڑو گے، بیٹی کا حق مال کر جاؤ گے، اللہ کی جنت کے قریب نہیں جا سکو گے جب تک تمہاری بیٹی تم کو معاف نہ کرے۔ اس لیے والے لوگوں ترکہ کے نظام کو اور بیٹیوں کے حصے داری کے نظام کو مضبوط کرو، تاکہ اس کی وجہ سے جہیز کے دروازے بند ہو اور جہیز کے دروازے انسان کے لیے مشکل ہوتے نظر آئے۔ اللہ تعالی ہم ایمان والوں کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ کے اس ناک کے بعد آپ کا یہ منہ ہے، بولو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں منہ تھا کہ نہیں؟ ارے تھا کہ اللہ کے رسول بولتے تھے تو سچ بولتے تھے کہ جھوٹ بولتے تھے؟ اور ہمارے منہ سے سچ نکلتا ہے کہ جھوٹ اگلتا ہے۔ جیسے پمپنگ سے پانی پھینکتا ویسے آج کا مسلمان جھوٹ پھینکتا ہے۔ آج دوسری قوم کو جا کر دیکھو، اس میں کچھ بیلنس ہے، جھوٹ کم ہے، لیکن یہ مسلمان ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی بھی ہے، الحمدللہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کسی کو توفیق دیا نمازی بھی ہے، لیکن چلے جاؤ نگروا کے اتوار ہاتھ میں دیکھو جھوٹ کا کیسا کھیلا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ، 8 آنا کے لیے جھوٹ، 54 کے لیے جھوٹ، 1 روپیہ کے لیے جھوٹ۔ بولو کیا یہ منہ جھوٹ کے لیے ہے یا سچ کے لیے؟ ارے سچ کے لیے تھا۔ نبی نے فرمایا کہ یہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جیسے سور کا گوشت حرام ہے ویسے مسلمان کے لیے جھوٹ بھی حرام ہے۔ اللہ میرے زبان کی حفاظت فرمائے۔ کیا ہم جھوٹ بول کر کیا کما سکتے ہیں؟ جھوٹ بول کر ہم کتنا لے سکتے ہیں؟ یاد رکھو جھوٹ کی کھیتی زیادہ دیر تک پلتی بڑھتی نہیں ہے۔ جھوٹ کے نام پر کمایا ہوا پیسہ زیادہ دیر تک ٹکتا نہیں ہے۔ جھوٹ کے نام پر ارزی ہوئی دولت زیادہ دیر تک اس کی دیوار کھڑی نہیں رہتی۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے مجھ کو ایمان دیا۔ بولو اگر ہم اپنے منہ کو نبی کی سنت کے مطابق استعمال کریں تو کیا ہم جیسے مسلمان کو جھوٹ سے توبہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ارے کرنا چاہیے۔ کیا ہم لوگ جھوٹ سے بچیں گے؟ جمعہ بولیں گے، کم سے کم سنیچر اتوار منگل نہیں بولے، خالی اتوار نگروا ہاٹھی میں جھوٹ چلے، باقی میں نہیں چلے۔ خدا کی قسم میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بحیثیت مسلمان آپ سے درخواست کرتا کہ آج اس مجمع میں توبہ کرو کہ اللہ اس زبان کو سچ کے لیے قبول کر لے، اللہ اس زبان کو سچ کے لیے قبول کر لے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں۔ آج سے یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہم بھوکا سو سکتے ہیں لیکن جھوٹ بول کر اپنے ایمان پر داغ نہیں لگا سکتے۔ بولو کرو گے یہ نیت انشاءاللہ؟ اور اس منہ سے غیبت کرنی چاہیے کہ لوگوں کی اچھائی بولنی چاہیے، لیکن اتنی بڑی زبان کرنے دھرنے کا تو کچھ نہیں، انگلی اٹھانے کا کام بہت کرتا ہے۔ امام کے خلاف، مولوی کے خلاف، مدرسہ کے خلاف، مکھیا کے خلاف، جس چوک پہ دیکھو، برآمدے پہ دیکھو، حتیٰ کہ بے شرم مسلمان مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر کے بھی غیبت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو چوروا کہتے ہیں، وہ چور ہے اس لیے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کے اندر کوئی برائی ہے اور اس برائی کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بولو تو اسی کا نام غیبت ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ بولو آج غیبت کا مزاج مسلمان قوم میں بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا؟ ارے بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ آج حال یہ ہے کہ 5 مسلمان کہیں بیٹھتا ہے تو چھٹا کی غیبت کرتا ہے، اور اگر 5 میں سے ایک اٹھ کے چلا جائے تو چاروں مل کے جانے والے کو شروع کر دیتا ہے۔ ارے کرتا کہ نہیں کرتا؟ یہی بے اللہ کیا بولے، یہ تو خود ہی جھٹا ہے اور اس کی شروع کرتا ہے۔ لوگوں شرم کرو، غیبت چھوٹا گناہ نہیں ہے، غیبت چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زناکاری کرنے کا گناہ جتنا سخت نہیں، کسی کے پیچھے برائی بولنے کا گناہ اتنا سخت۔ اللہ تیری تمام کی حفاظت۔ بولو اگر 3 مسلمان کی غیبت کرو گے 3 مرتبہ زنا کا گناہ تمہارے بدن پہ چڑھے گا۔ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ زنا کا گناہ اپنے بدن پہ چڑھاتا، بولو وہ شخص اللہ کے عذاب کا حقدار ہوگا۔
کون ہے جو ہم کو سمجھائے؟ لوگوں اگر کسی کی اچھائی نہیں بول سکتے تو خدا کے واسطے کسی کی برائی مت کرو، خدا کے واسطے کسی کے پیچھے اس کی غیبت مت کرو۔ طے کرو کہ انشاءاللہ میں اپنے منہ کی حفاظت کروں گا، میں اپنے زبان کی حفاظت کروں گا۔ یہ منہ بولو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے سنت کا نمونہ ہے یا نہیں؟ ارے ہے یا نہیں؟ کیا نبی نے کبھی شراب پیا؟ نبی نے کبھی نشہ کھایا؟ نبی نے کبھی اپنے منہ میں نشہ کو ڈالا؟ نہیں ڈالا۔ لیکن آج جلسہ کرنے والا نوجوان، نعرہ لگانے والا نوجوان 70% نشیڑی ہے، 70% نشیڑی۔ آج چاہے گاجا پیے، بھانگ کھائے، کورس پیے، ٹیبلٹ کھائے، انجیکشن لگائے، وسکی پیے، دارو کا بوتل اور تاڑی کا گلاس لے، 70% نوجوان آج نشہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ کون ہے جو ہاتھ پکڑے؟ کون ہے جو اس کو منائے؟ کیا نشہ کرنا جائز ہے؟ کیا نشہ کرنا حلال ہے؟ قرآن پر نظر ڈالو، کہا کہ سور کا پیشاب اتنا ناپاک نہیں، سور کا خون اتنا حرام نہیں، سور کا گوشت اتنا حرام نہیں جتنا مسلمان کے لیے نشہ اور شراب حرام ہے۔ یاد رکھو نبی نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی گناہ کرنے والا گناہ کی سزا بھگت پر جنت میں جا سکتا، لیکن شراب پینے والا اگر مر جائے تو کبھی اللہ کی جنت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ نوجوانوں کتنے دن یہ جوانی رہے گی؟ اللہ سے شرم کرو، نبی سے شرم کرو، زبان کو پاک کرو، اللہ کے نام کو نشہ سے توبہ کرو۔ آج سرکار نے نشے پہ پابندی لگائی، میرے آقا نے 1450 سال پہلے پابندی لگائی۔ آج جو قرآن 1450 سال پہلے اترا اس نے نشہ کو سور کے گوشت کے برابر قرار دیا۔ کاش میرا ایمان جاگ جائے تو انشاءاللہ میرا نوجوان بولو نشہ سے باز رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع میں جتنے ایمان والے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ ہم لوگ نشہ سے پاک رہیں گے۔ بولو اللہ کے نام کہا کرو انشاءاللہ۔ ورنہ یہ نشہ خور کتنی حرکت کرتا ہے، عزت یہی لوٹتا ہے، مرڈر یہی کرتا ہے، اور طلاق بھی یہی دیتا ہے، طلاق بھی یہی دیتا ہے۔ آج کل یہ جھوٹتا ہے، آج کل یہ نشہ میں ماشاءاللہ بیوی کو ایک تو نہیں تینوں طلاق ٹھوکتا ہے۔ مسلمان کوئی کمزور ہے کیا؟ ایک طلاق سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، تینوں ٹھوکتا ہے۔ اب بے ایمان پھر جاتا کہتا ہے کہ مفتی صاحب لوٹانے کا راستہ بتاتا ہے۔ میں ہمارا شریعہ میں ہوں، جا کر وہاں کے فتویٰ کو دیکھیے، 100 فتویٰ آتا ہے تو 70 فتویٰ آج بھی طلاق کے بارے میں۔ کون دیتا ہے طلاق؟ یہ مسلمان، یہ بے شرم دوسرے کی بیٹی کے لیے طلاق کی زبان کھولتا اور سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کیا یہ طلاق چھوٹا گناہ ہے؟ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ادھر طلاق کی بولی منہ سے نکلتی ہے، ادھر اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے اور اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ جب تک تیرا عذاب اس پر نہیں اترے گا مولا مجھ کو سکون نہیں آ سکتا۔ بولو آج اگر دوسرے کی بیٹی کو طلاق دیتے ہو، تمہاری بیٹی کو کوئی طلاق دے دے تو چہرہ کیسا ہو؟ تمہاری بہن کو کوئی طلاق دے دے تو تمہارے سوچنے کا انداز کیا ہو؟ آج اس بیوی کو لکھو پھیکو پین سمجھ لیا، پیر کی جوتی سمجھ لیا، جب چاہے بتا۔ عورت کو کمزور سمجھتا، باپ اور ماں کو کمزور سمجھتا۔ ہمیشہ خیال رکھنا، تم چاہے کتنے بڑے زمیندار کے بیٹے ہو، چاہے تم کتنے پاورفل ہو، چاہے تمہاری طاقت کتنی بڑی ہے، کسی عورت کو کمزور مت سمجھو۔ یاد رکھو وہ عورت کمزور ہو سکتی ہے، اس کا پیدا کرنے والا خدا کمزور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خیال رکھو، مت توڑنا اس عورت کا دل جو تمہارے پیار کے بھروسے پر تمہارے گھر آئے۔ مت کبھی اس کو آنسو آنے دینا جو اپنے ماں باپ کی محبت کو چھوڑ کر تمہارے گھر آئے۔ لوگوں معاف کرنے کا جذبہ رکھو، سنبھالنے کا جذبہ رکھو، اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ رکھو، سہ لینا، لیکن قسم کھاؤ کہ کبھی طلاق کی بولی استعمال نہیں کرے۔ اللہ اگر یہ جذبہ دے تو یاد رکھو اس سے ہمارے سماج میں سکون آئے گا۔
بیٹیوں کی عزت بچے گی، بیویوں کی عزت بچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ نیت کرو ہاتھ اٹھا کر کے کہ کبھی انشاءاللہ طلاق کی بولی ہم نہیں بولیں گے، انشاءاللہ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ ہم ماں باپ کو فائٹنگ دکھاؤ گے کہ نہیں؟ ارے ماں باپ کو فائٹنگ، ماشاءاللہ آج تو حالات اتنے بدتر ہے، جہاں جاؤ باپ چپکے کرتا ہے کہ مفتی صاحب آپ سے کان نہ کہتے بیٹا سن نہیں لے، بڑا دکھ ہے، بہت دکھ ہے۔ دوا کا پیسہ نہیں، کھانے کے لیے بھی لگتا ہے، شرم کرو نوجوان۔ یہ وہ باپ بولتا ہے جس نے پسینے بہا کر تمہارے منہ میں لقمہ دے کر تم کو جوان کیا۔ یہ وہ باپ ہے جس کے نطفے سے تم پیدا ہوئے۔ یہ وہ ماں ہے جس نے 9 مہینے تمہارے بوجھ کو اپنے پیٹ میں کھویا۔ یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بدن کے خون کو غذا بنا کر تم کو پلایا اور کھلایا، جس نے اپنا دودھ تمہیں دے کر تمہیں سہارا دے کر جوان کیا۔ جو دسمبر اور جنوری کی سرد رات تم پیشاب کر دیتے تھے، ماں اپنے بدن کا کپڑا کھول کر بستر پہ بچھا دیتی تھی، خود پیشاب پہ سو جاتی تھی، تم کو پیشاب پر نہیں سونے دیتی۔ کیا اس ماں کے حق کو بھول گئے؟ اس باپ کے رتبہ کو بھول گئے؟ کیا سوچتے ہو کہ باپ کو چھوڑ کر امیر ہو جاؤ گے؟ ماں کو اگر خرچہ دو گے تو غریب ہو جاؤ گے؟ تم انیل امبانی بھی بن جاؤ، یاد رکھو اگر تمہاری ماں خوش نہیں ہے، باپ تم سے خوش نہیں ہے، تو تم دنیا میں سب کچھ پا سکتے ہو، عزت کی موت تم نہیں پا سکتے، عزت کی موت تم نہیں پا سکتے۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ کہ ہم باپ اور باپ کے وفادار بنیں گے، باپ کے آنکھ میں کبھی آنسو آنے نہیں دیں گے، ماں کے دل کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ آج لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کیجئے، آپ لوگ مولانا مفتی ہیں اللہ قبول کرے۔ ہم کہتے ہیں سنو، میں اگر دعا کروں گا گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوتی نہیں، لیکن تم کو ماں ہے، باپ ہے، اگر تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کر دے، تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کر دے، تو 100% گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا، 100% گارنٹی ہے کہ اللہ قبول کرے گا۔ تمہارے گھر میں برکت ہے، تمہارے گھر میں مستجاب الدعوات ہے، اس سے دعا کرو، اس کے پیر کو دبا کر اس کی زبان سے تم دعا کے الفاظ۔ 5 لاکھ ٹاکا ہوگا تو حج کر دینا ہوگا، 80,000 روپیہ ہوگا تو عمرہ کر لو، لیکن 5 لاکھ کا حج قبول ہوگا کہ نہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی کی زبان کہتی ہے کوئی بیٹا صبح کو اٹھتا ہے، سوئے ہوئے باپ کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، ماں آنگن میں ہے، اس کو سلام کر کے محبت کے ساتھ اس پر نظر ڈالتا۔ نبی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اگر ماں کی عظمت کے ساتھ کوئی اپنی ماں پر نگاہ ڈالے، باپ پر نگاہ ڈالے، تو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب اس کو عطا فرمائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نبی اگر کوئی 100 مرتبہ ماں باپ کو عظمت سے دیکھے، نبی نے فرمایا اللہ بہت بڑا، اللہ 100 حج کا ثواب اس کو عطا فرمائے۔ اللہ میری حفاظت فرمائے۔ بولو انشاءاللہ ہم اپنے منہ اور زبان سے کبھی ماں باپ کا دل نہیں توڑیں گے، کبھی ہم اپنی اس بیٹی کو، کبھی اس بیوی کو جو میرے گھر میں آئی ہے، اس کے آنکھ میں آنسو آنے نہیں دیں گے، اور ہم اپنے زبان کے منہ کی حفاظت کریں گے، حرام لقمے سے بچائیں گے۔ آج حال یہ ہے کہ یہ حرام ماں ہے، جو آ جائے ڈال، جدھر سے آئے ڈال، چوری سے آئے، بے ایمانی سے آئے، لوٹ کر کے آئے، مچل کر کے آئے، جو آئے اس میں ڈالتے چلے جاؤ۔ اور کہتا ہے کہ مفتی صاحب اللہ دعا کیوں نہیں قبول کرتے، اللہ سنتے کیوں نہیں؟ ڈگروا میں اجتماع ہوا تو 2-4 مسلمان چلے گئے ایک دلی کے بزرگ کے پاس، کہنے لگے کہ حضرت اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، رو رو کے دعا کرتے ہیں، اللہ سنتے کیوں نہیں؟ اور ہم بھی اتنا مانتے ہیں، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو بزرگ نے بڑا اچھا جواب کہا کہ سنو، تم اگر نماز کو صحیح پڑھنا چاہو تو بولو بدن کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولا ہے۔ کہا کہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل ہے۔ کہا کہ تمہارے کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کہا۔ کہا سنو، جس طرح نماز کے صحیح ہونے کے لیے بدن، کپڑا اور جگہ کا پاک ہونا ضروری، دعا کے قبول ہونے کے لیے تمہارے منہ کے لقمہ کا حلال ہونا ضروری ہے۔ حلال منہ کا لقمہ حلال نہیں، روتے رہو گے، کوئی صدا اللہ کی چوکٹ تک نہیں جائے گا۔
میرے بھائیوں، میں ان نوجوانوں سے جو جلسہ کرا، ان بھائیوں سے جو جلسہ سن رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کی زندگی کا رنگ زندگی پہ چڑھاؤ، نبی کی زندگی کا رنگ کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کہیں گے کہ میری طرح سر پہ یہ پردہ رکھتا تھا، میری طرح یہ بال رکھتا تھا، میری طرح اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، میری طرح یہ آنکھ کی حفاظت کرتا تھا، میری طرح یہ زبان کی حفاظت کرتا تھا۔ بولو اگر اتنی نسبت بھی کام آ گئی تو اللہ بیڑا پار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وقت میں نے شاید زیادہ نہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک ہم منہ تک آئے، ابھی تو میرا یہ معاملہ باقی بھی ارے ہے کہ نہیں؟ مسلمان کو داڑھی رکھنے تو اس کو آج کل گھبراہٹ ہوتی ہے اور معلوم نہیں کیا کیا پریشانی ہوتی ہے، لیکن اسی ہندوستان میں سکھ ہے، بولو اس کا ہر بیٹا داڑھی رکھتا کہ نہیں رکھتا؟ مسلمان کو تو کاٹنے کی اجازت، ایک مٹھی ہی رکھنے کی اجازت، لیکن وہ کبھی کاٹتا نہیں۔ اور گرو نانک نے داڑھی نہیں کاٹی، سکھ کا بیٹا بھی نہیں کاٹتا تھا۔ آج بولو اگر سکھ کا جوان خوبصورت بیٹا گرو نانک پیروی میں لمبی داڑھی رکھ سکتا تو کیا محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا کم سے کم ایک مٹھی داڑھی رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ بولو کیا یہ دیوانگی نہیں آنی چاہیے؟ لوگوں یاد رکھو، فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں، چلو تو بولو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ڈر ہوگا داڑھی ہوگی تو کوئی ہم کو کچھ کر دے گا، کپڑا نبی کا پہنیں گے تو کوئی بگاڑ لے گا، سر پہ ٹوپی رہے گی تو کچھ نقصان ہوگا۔ ایک حاجی دور کا مسلمان تھا، امام شریعہ جاتا تھا پائجامہ پہن کے، کچھ لفڑا ہو گیا کہ تو مسلمان تو دھوتی پہن کے جاتا، پوچھا کر کیا ہوا بھائی صاحب پائجامہ پہن، اب دھوتی پہن کے آتا، آج معلوم نہیں لفڑا ہو گیا ہے، ہم ایسا ڈریس پہنتے ہیں کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ لڑکا ہے کہ ادھر ہے۔ یہ تمہارا ایمان ہے، یہ لٹوا ہے، یہ تمہارا ایمان ہے۔ آج وہ نوجوان جو اتنا بڑا بال ہے، وہ نوجوان جو آج شتر مرغ کے طرح سر کٹاتا ہے، وہ نوجوان جو پھپٹیا ہے، وہ نوجوان جو بغیر داڑھی کے ہے، جب 4 لائن پر ایکسیڈنٹ ہوتا تو پولیس گھبرا جاتا کہ یہ کہاں جائے گا؟ قبرستان جائے گا کیا شمشان گھاٹ جائے گا؟ تو اب فون کیا امام شریعہ کو، فون کیا فلاں سنستھا کو کہ آئیے دیکھیے کہاں پیشانی پر سجدے کا داغ ہوتا تو پہچان لیتا کہ یہ مدینے کے آقا محمد رسول اللہ کا۔ اگر چہرے پہ داڑھی ہوتی تو لوگ کہتے کہ اس کا رشتہ امریکہ سے نہیں مدینے سے نہیں، لیکن جب کوئی پہچان نہیں ملتی تو پولیس پینٹ اتارتی ہے تاکہ پتہ لگائے کہ یہ قبرستان جائے گا کیا شمشان گھاٹ جائے گا۔ بے زمین نوجوان کیا اپنی ذات اور قوم کی پہچان اپنے چہرے سے نہیں کرا سکتے، پیشانی سے نہیں کرا سکتے؟ کیا تمہاری پہچان اتنی مٹ گئی کہ پولیس پینٹ کھول کر تم کو دیکھے تب پہچانے کہ یہ قبرستان جائے گا؟ اس سے بڑھ کر بے شرمی کی کوئی بات نہیں۔ طے کرو انشاءاللہ اپنی پہچان کی حفاظت کرو، سجدے کے نشان گواہی دیں گے، چہرے کی علامت گواہی دے گی، ہمارا ڈریس گواہی دے گا، ہمارا نام گواہی دے گا، اور اس زمین پر بہت سے مسلمان ایک دن بھی جئیں گے تو انشاءاللہ اپنی پہچان کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے وقت آپ کا زیادہ لیا، لیکن میں نے یہ بات اس محبت میں کہی ہے کہ ہم نعرہ والا مسلمان نہ بنے، گانا والا مسلمان نہ بنے، عمل والا مسلمان بنے، اپنے سر کے بال سے لے کر تلوار کا ناخن تک نبی کا رنگ چڑھائے، اسلام کا رنگ چڑھائے۔ اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی